أشهد أن لا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. فجر کی نماز میں آؤ، دو صف مسجد میں بھی دو صف نہیں بن پا رہی ہے مسجد کے اندر. ہاں، دو صف نمازی موجود نہیں ہے فجر میں. نوجوان کو تو بھائی عبادت کا جو اصل وقت ہوتا ہے وہ تو جوانی کا وقت ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی اور برتری اللہ رب العزت کے لائق اور زیبا ہے، جس کے کمالات بے شمار ہیں، جس کی عظمتوں کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی خوبیوں کو بیان کر لینا ہمارے بس کے باہر ہے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار کمالات میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، حکمت والا ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، حکمت والا ہے، تو اس کے ہر فعل کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کوئی چیز فضول نہیں کرتا بغیر کسی وجہ کے، ایسے ہی کر دیا. بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت عظیم ہے. ہم دنیا میں کسی معقول آدمی کے بارے میں بھی یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہو جس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو، جس کا کوئی معقول نتیجہ نہ نکلنے والا ہو، بس ایسے ہی کیا جا رہا ہے. عام آدمی ایسا نہیں کرتا. بھائی آپ کہیں جا رہے ہو سڑک پر اور دیکھیں کہ کوئی آدمی بغل میں سڑک کے گڈھا کھود رہا ہے، آپ اترے اس سے پوچھیں بھائی اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ وہ ایسے ہی. تو آپ کہیں گے انتہائی نامعقول اور فضول آدمی ہے. بھائی آدمی محنت کرتا ہے تو وہ محنت اس لیے کرتا ہے تاکہ اس محنت کا کوئی نتیجہ نکلے. معقول آدمی بھی کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا. اللہ کی ذات تو بہت عظیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی فعل بغیر مقصد کے نہیں ہے. اس کائنات کو تخلیق کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، تو اس کائنات کو بھی اللہ رب العالمین نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہم نے زمین و آسمان کو عبثا، بلا وجہ نہیں پیدا کر دیا، ایسے ہی پیدا کر دیا. بس یہ سورج، ستارے، سیارے، یہ آسمان، بادل، ہوائیں، یہ زمین، یہاں پہ بسنے والی مخلوقات، جاندار، بے جان چیزیں، کائنات کی ایک شے بھی اللہ تعالیٰ نے باطل پیدا نہیں کی. اللہ نے قرآن میں فرمایا وما خلقنا السماء والارض باطلا، ہم نے آسمان و زمین کو باطل پیدا نہیں کیا ہے. ذالک ظن الذین کفروا، اللہ نے فرمایا یہ کافروں کا گمان ہے. کافروں کو لگتا ہے کائنات ایسے پیدا کر دی گئی بلا وجہ. ایمان والا بندہ اس کائنات کو بلا وجہ پیدا کی گئی چیز نہیں سمجھتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کی علامت قرآن میں کیا بیان فرمائی کہ اللہ کے جو بندے ہیں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ ایمان والے بندے آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں. اور جب یہ آسمان و تخلیق پر، آسمان و زمین کے بنائے جانے پر غور کرتے ہیں تو یہ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کائنات تو نے باطل نہیں پیدا کی ہے. یہاں ہر شے کی پیدائش کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک حکمت ہے، ایک سبب ہے، ایک وجہ ہے.
ہر شے کائنات کی کسی نہ کسی مقصد کی تکمیل کر رہی ہیں. پوری کائنات کے ایک ذرے کے بارے میں بھی یقین نہیں رکھا جا سکتی کہ اللہ نے اس کو ایسے ہی پیدا کر دیا. لاعبین، قرآن مجید کہتا ہے ہم نے آسمان و زمین ایسے کھیل کود میں نہیں پیدا کر دیا کہ کسی رام کی لیلا نہیں ہے، ایسے ہی پیدا کر دیا، بس کوئی مقصد نہیں تھا اس کا. کائنات کے ایک ایک ذرے کا مقصد ہے یہ پوری. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا مقصد بھی بیان فرمایا. یہ آسمان، یہ زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ جاندار، بے جان، یہ نباتات، پیڑ پودے، یہ کیوں اللہ نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا خلق لکم، کہ یہ آسمان و زمین اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیے. کتنی بڑی بات ہے یہ چھوٹا سا جملہ. اللہ نے فرمایا یہ آسمان و زمین اللہ نے کیوں پیدا کی ہے؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. زمین تمہارے لیے بنائی گئی، اس کی ہر شے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے. سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ نے فرمایا آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ نے تمہاری خدمت پر لگا دیا ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا. یہ کتنا اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک بہت اسپیشل سی فیلنگ پیدا ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی چہتی مخلوق ہیں، کتنے اسپیشل ہیں. ساری کائنات ہمارے لیے بنائی گئی ہے. یہ زمین، آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے ہمارے لیے پیدا کیے گئے. یہ سورج اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روشن کیا ہے. یہ قوت طاقت کا جو سرچشمہ ہے دنیا کے اندر، یہ اللہ نے اتنا بڑا سورج ہمارے لیے بنایا ہے. یہ چاند ہمارے لیے ٹمٹما رہے ہیں، یہ آسمان سے بارشیں ہمارے لیے برس رہی ہیں، یہ زمین پر نباتات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے، یہ جانور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے. ان میں سے ہم کس کا گوشت کھاتے ہیں، کسی کا دودھ پیتے ہیں، کسی پر سواری کرتے ہیں. یہ عظیم لہیم شہیم جانور اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے. یہ بہت انسان کو یہ آیت جو ہے نا وہ بہت اسپیشل فیل کراتی ہے کہ ساری کائنات اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہے. اور تم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ ساری کائنات کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو، مزے اٹھاؤ، کھاؤ پیو جیو، عیش کرو، انجوائے کے ساتھ زندگی گزارو اور مر جاؤ. تم اسی لیے پیدا کیے گئے ہو. کافر جو ہے نا وہ تو زندگی کا مطلب یہی سمجھتا ہے کہ یہ ساری کائنات فری کا سامان ہے، بس یہاں آؤ، یہاں کی لذتوں سے فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ پیو جیو، اپنی لائف انجوائے کرو، یہاں کی عیش و عشرت سے لطف اندوز ہو اور مر جاؤ. کہانی ختم. 4 دن کی زندگی ہے، مزے کر لو، عیش کر لو اور ختم ہو جاؤ. کافر تو یہی سمجھتا ہے نا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس لیے کافروں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہے اس کی زندگی کا مقصد صرف کھانا ہے. ان الذین کفروا یتمتعون، جنہوں نے کفر کیا ہے نا، کفر کرنے والے، یتمتعون، صرف مزے لینے کے لیے زندہ ہے. کسی عام سے آدمی کو نا جو اسلام کے راستے پر نہیں ہے، اس کو پکڑو، اس سے پوچھو، اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، میننگ لیس لائف گزار رہا ہے وہ. اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انجوائمنٹ. ہر آدمی دنیا کی ایک ریس میں لگا ہوا ہے اور زیادہ سے زیادہ لذتوں کو جمع کر لینے کی فراق میں، اپنی خواہشوں کو پورا کر لینا، اپنی آرزوؤں کی تکمیل کر لینا، وہ اس کی زندگی کا ایم ہے، مزے کرنا. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور کافر ویسا کھاتا ہے جیسا جانور کھاتے ہیں. جیسے جانور ہوتا ہے نا، جانور کی زندگی کا کوئی اعلیٰ ترین مقصد نہیں ہوتا، کوئی میننگ فل لائف نہیں گزارتا. جانور کی زندگی کیا ہے؟ کتے کی زندگی کیا ہے؟ اس کو ہڈی مل جائے. انسان جانور کی زندگی کیا ہے؟ ایک اس کا پیٹ بھر جائے اور اس کی شرمگاہ کے تقاضے پورے ہوتے رہیں، یہی اس کی زندگی ہے. اس کی زندگی میں اس کا پیٹ اور اس کی شرمگاہ ہی اس کا معبود ہے. انسان کا معبود کون ہوتا ہے؟
معبود صرف وہ نہیں ہوتا جس کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، معبود وہ ہوتا ہے جس کے لیے ہم زندگی گزارتے ہیں. جو ایک کافر ہوتا ہے نا، وہ اپنی نفس کا پجاری ہوتا ہے، اس کی نفس اس کا معبود ہوتی ہے. اس کی زندگی کا سارا مقصد کیا ہے؟ اپنے نفس کو خوش رکھنا. وہ اسی لیے جی رہے، اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنا. اس لیے اللہ نے کافروں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی ڈیزائرز کو ہی اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہشوں ہی کا پجاری بن گیا. تو بھائی یہ کافر جس کو کہا گیا کہ یہ اپنی ڈیزائرز کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، کیا یہ کافر وہ ہے کہ کوئی ڈیزائرز کی مورتی بنا کر کے اور اس کی پوجا پاٹ کرتا ہے؟ ہاں، اپنی خواہشوں کا کوئی بت بنا کے اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ اس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنایا ہے؟ نہیں نا. کافر کوئی نفس کی پوجا ایسے نہیں کرتا کہ اس کی نفس کا ایک بت ہوتا ہے اور اس کے سامنے سر جھکاتا ہے. اس کو نفس کا پجاری کیوں کہا گیا؟ خواہشوں کا پوجنے والا، خواہشوں کی عبادت کرنے والا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی اپنے نفس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دی ہے. اس کی زندگی کا مقصد صرف اپنی نفس کو سیٹسفائی کرتے رہنا ہے، اس کی بھوک مٹانا ہے، اس کی شہوتوں کو پورا کرنا ہے. ساری اس کی زندگی اسی میں ہی گزرتی ہے. بس اپنی نفس کو بھر بھر کر کے اس کو لذتیں فراہم کرے، یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم، دینار کا بندہ برباد ہو گیا، درہم کا بندہ برباد ہو گیا. تعیس عبد الخمیسہ، نفیس چادریں پہنی جاتی تھی پہلے کپڑے کے طور پہ، فرمایا خمیسہ کا بندہ برباد ہو گیا. تو بھئی یہ دینار اور درہم کا بندہ کون ہے؟ کوئی دینار و درہم کی پوجا تھوڑی کرتے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں مشرکین، کہ دینار درہم سامنے رکھا ہے اور اس کو پوج رہے ہیں، اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، اس سے فریادیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. دینار کا بندہ مطلب اس نے اپنی نفس کو، اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے مال کے. اس کی زندگی کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ پیسہ کماؤ، جائیداد بناؤ، مال و دولت جمع کرو، پراپرٹی بناؤ، بینک بیلنس بڑھاؤ، پیسہ 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 پیسہ. اس کی زندگی کا گول بن گیا ہے بس پیسہ حاصل کرنا. یہ پیسہ اس کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ اس کی زندگی کا مقصد بن گیا ہے. اور پیسہ جب زندگی کا الٹیمیٹ گول بن جائے نا، تو بندہ پھر پیسے کا غلام بن جاتا ہے، اس کا پیسہ اس کا معبود بن جاتا ہے، وہ پیسے کا پجاری بن جاتا ہے. پھر ایسا آدمی پیسے کو کنٹرول نہیں کرتا، ایسے آدمی کو پیسہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. جیسے ایک سچا عبادت گزار پرہیزگار اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے نا، دنیا کا پجاری اپنی زندگی دنیا کے لیے وقف کر دیتا ہے. اس کی زندگی کا مقصد ہو جاتا ہے دنیا کی لذتیں، نفس کی خواہشیں، مال دولت، یہ اس کی زندگی کا مقصد بن جاتے ہیں. پر کافر اگر دنیا کا پجاری ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے بھائی، کیونکہ کافر کو تو یہ لگتا ہے کہ دنیا ہی کی زندگی کل زندگی ہے. کافر اگر دنیا کو پوج رہا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کا غلام بنا ہوا ہے، تو وہ اس لیے بنا ہوا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے دنیا ہی کی زندگی کل زندگی ہے. ہاں، 4 دن ہی کی زندگی اس کے حساب سے. کافر کیا بولتا ہے؟ بھائی 4 دن کی زندگی ہے، مزے کر لو، عیش کر لو، لطف اٹھاؤ. کیونکہ اس کے لیے موت زندگی کا خاتمہ ہے، پیدائش زندگی کی شروعات ہے، موت زندگی کا خاتمہ ہے. 4 دن جینے کو ملے ہیں، اس میں جو لطف اٹھا لو اٹھا لو. اس کے لیے تو دنیا ہی جنت ہے نا. کافر کے لیے تو دنیا ہی جنت ہے. اس کو تو اپنی ہر لذت خواہش، اس کا ایسا خیال ہے کہ لذت اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے بس یہ دنیا ہی ملی ہے، یہیں اپنی تمنائیں پورے کر سکتے ہو، یہیں اپنی خواہشوں کی تکمیل کر سکتے ہو. اس کے حساب سے موت آئے گی اور زندگی ختم ہو جائے گی. پر ہم مسلمان، کیا ہمارے لیے بھی موت زندگی کا خاتمہ ہے؟ نہیں، ہمارے لیے موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے.
ہمارے لیے تو موت اصلی زندگی کی شروعات ہے کہ نہیں؟ ہمارے حساب سے موت آ کر کے زندگی کو ختم نہیں کرتی، بلکہ موت کے بعد سے ہی تو اصلی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑے دن کا سامان ہے، متاع الغرور، دھوکے کی جگہ ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اللہ نے فرمایا آخرت اصل میں قرار کی جگہ ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا کچھ نہیں ہے۔ ایمان والے بندے کو دنیا کی حقیقت پتہ ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ اگرچہ زندگی گزار رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ زندگی بہت لمبی ہے، پر یہ جب زندگی ختم ہو جائے گی، بندہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس کو لگے گا بہت چھوٹا سا وقفہ تھا جو میں دنیا میں گزار کے آیا ہوں۔ حقیقت، اس دنیا کی زندگی کی حقیقت قیامت کے دن انسان کے سامنے کھلے گی، اور جب قیامت میں انسان اٹھے گا تو وہ کیا کہے گا؟ ان ہی الا عشیۃ او ضحاھا۔ اللہ فرما رہے کہ جب اٹھائے جائیں گے یہ لوگ قیامت میں تو یہ کہیں گے یہ تو بس ایسا تھا کہ صبح کا کچھ وقت یا شام کا کوئی پہر ہم دنیا سے گزار کے آ گئے۔ آخرت کی زندگی اتنی طویل ہوگی نا کہ بندہ جب پیچھے مڑ کر کے دنیا کو دیکھے گا تو وہ کہے گا الا ساعۃ من نہار، ہم تو دنیا میں بس ایک پہر جا کر کے آ گئے، بس صبح کو گئے دوپہر میں آ گئے یا شام کو گئے رات میں آ گئے، بس اتنا ہی دنیا کی زندگی ہے۔ جب تک چل رہی ہے لگ رہا ہے بہت لمبی ہے، جب ختم ہو جائے گی تو پتا چلے گا کچھ نہیں تھا۔ ابھی بھائی ہم لوگ ہی دیکھیں، آپ میں تقریباً 40 کی عمر کو ہونے آ گیا ہوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ 50-60 سال کے ہوں گے، 70 سال کے ہوں گے۔ ہم پیچھے مڑ کر کے جب اپنی زندگی دیکھتے ہیں تو لگتا ہے 40 سال کتنا لمبا عرصہ، لگتا ہے کہ پلک جھپکتے ختم ہو گیا۔ ابھی بچے تھے، ابھی جوان ہوئے، ابھی بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ لیا۔ 40 سال کیا ہے؟ آدمی 10-20 سال کی زندگی اگر نارمل زندگی میں ملی تو 20-30 سال زندگی اور گزار لے گا۔ کتنا ٹائم لگتا ہے اس زندگی کو ختم ہونے میں؟ ہاں، گزر رہی ہے زندگی، یہ لگتا ہے کہ بہت بڑی ہے، لیکن یہ بہت بڑی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے۔ جب قیامت کے دن بندہ پہنچے گا اس کو پتا چلے گا یہ تو، ہاں، وہ جو جون ایلیا کا ایک شعر ہے نا کہ جو ہے وہ میں ایک بچہ سا تھا اور اچانک جوان ہو گیا۔ ہاں، زندگی ایسی ہے، کل ہم بچے تھے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے بچے ہو جا رہے ہیں۔ تو زندگی بہت چھوٹی ہے۔ ایمان والے بندے کو پتا ہے کہ یہ زندگی کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اصلی زندگی تو اس کی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ تو ایک ایمان والا بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ کافر کی طرح دنیا کو نہیں دیکھتا۔ کافر کو دنیا کا دیکھنے کا نظر اور مومن بندے کا دنیا کا دیکھنے کا نظریہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ کافر کے لیے دنیا اس کی نفس کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے دی گئی ہے، ایمان والے بندے کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، اللہ نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کے لیے یہی جنت ہے، اس کو جو بھی ملے گا یہی ملنا ہے، آخرت میں اس کا کچھ نہیں ہے۔ اور ایمان والے بندے کے لیے تو قید خانہ ہے، بس یہاں محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے تو اپنی آخرت بنا دے۔ ایمان والا بندہ اس کائنات کو اس نظر سے نہیں دیکھتا کہ یہ کوئی فری کا سامان ہے، کھاؤ پیو مزے کرو اور مر جاؤ۔ وہ اس احساس کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتا ہے کہ یہاں جو نعمتیں ملی ہیں یہ کوئی اتفاقی حادثے کے نتیجے میں وجود نہیں آئی ہیں، یہ ایک رزاق کا رزق ہے۔ یہاں کی نعمتیں ایک خالق کی مخلوق ہیں، اللہ ہے جس نے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں، وہ کھاتا بھی ہے تو اس حیثیت سے کھاتا ہے کہ یہ ایک دینے والے کی عطا ہے اور مجھے اس عطا کا اللہ کیا حساب دینا ہے۔ بھائی کھاتا تو کافر بھی ہے، کھاتا تو مومن بھی ہے، پر مومن کے کھانے میں اور کافر کے کھانے میں بہت فرق ہے۔ کافر کیسے کھاتا؟ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، کافر ایسے کھاتا ہے جیسے جانور کھا رہا ہے، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، اس کی ساری نظر کھانے پر ہے، کھلانے والے سے اس کو کچھ نہیں لینا دینا، اس کے لیے رزق ہی سب کچھ ہے، رزاق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کھائے جا رہا ہے بس۔
ایمان والا بندہ بھی کھاتا ہے، پر ایمان والا بندہ اس شعور کے ساتھ کھاتا ہے کہ جو میں کھا رہا ہوں فری کا نہیں ہے، دیا ہے کسی نے۔ ایک لقمہ بھی وہ کھاتا ہے نا تو اس غور کے ساتھ، اس تفکر کے ساتھ کھاتا ہے کہ یہ لقمہ میرے برتن میں پہنچا ہے، یہ کائنات کی مشین اللہ نے چلائی ہے تو یہ لقمہ میرے برتن میں آیا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اللہ کہتا ہے انسان کو اپنے کھانے کی طرف دیکھنا چاہیے، کھانا دیکھو اپنا۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم تھے جس نے آسمان سے پانی برسایا تھا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، ہم تھے جنہوں نے زمین کو پھاڑ کر کے اس بیج سے پودا نکالا تھا۔ تم کرتے ہو؟ ہاں، یہ جو پودا نکلتا ہے زمین سے، یہ جو اناج اگتا ہے زمین سے، تم اگاتے ہو؟ افرائیتم ما تزرعون، ذرا وہ جو تم کھیتی کرتے ہو اس کے بارے میں بتاؤ، کبھی غور کیا ہے اس پر؟ ام انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ جو پودا نکلتا ہے زمین توڑ کر کے بیج سے، یہ تم پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے ہیں؟ اللہ پوچھ رہے۔ ایمان والا بندہ وہ اس احساس کے ساتھ کھاتا ہے کہ یہ لقمہ میرے برتن میں ایسے ہی نہیں پہنچا، یہ کائنات کے خالق نے پوری مشین چلا کر کے رکھی ہے، اس مشین کے نتیجے میں یہ اناج مجھ تک پہنچا ہے۔ تو جب وہ لقمہ اٹھا کر کے کھاتا ہے تو کس کا نام لیتا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے کھا رہا ہوں، اللہ نے دیا، یہ اس احساس کے ساتھ کھاتا ہے کہ یہ فری کا نہیں ہے، یہ کائنات کے خالق نے میرے برتن تک پہنچایا ہے۔ وہ جانور ذبح کرتا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ جانور میں نے نہیں پیدا کیا تھا، یہ بیل، یہ بکری، یہ مرغی، یہ گائے بھینس، یہ میں نے پیدا کیا، میں ان کا خالق ہوں، ان کو جان میں نے دی ہے، یہ اللہ نے پیدا کیا۔ اس لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک اللہ کا نام لے کر کے اس کو حلال نہ کیا جائے یہ میرے لیے جائز ہی نہیں ہوگا۔ وہ اس کو ذبح کرتے ہوئے جانتے کہ میں تو خالق تھوڑی ہوں اس کا، اس کے خالق نے اس کو کھانے کی پرمٹ صرف اسی صورت میں دی ہے کہ اس کا نام لے کر کے اس کو ذبح کیا جائے۔ تو وہ جانتا ہے کہ اس پر میرا کوئی حق نہیں تھا کہ اس جانور کی جان میں لے لیتا، اس کی جان بہت قیمتی ہے، میں بسم اللہ بول کر کے ذبح کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کیا ہے؟ پرمٹ ہے خالق کی طرف سے کہ ٹھیک ہے میرا نام لے کر کے ذبح کرو گے تو میرے پیدا کیے ہوئے جانور کھا سکتے ہو۔ کافر کا کیا ہے؟ کافر بھی کھاتا ہے، اس کو لگتا ہے سب فری کا ہے۔ ایمان والا بندہ کھاتا ہے لیکن اللہ کی رزق کو اللہ کا رزق سمجھ کر کے کھاتا ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ بولتا ہے، کھانے کے بعد کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا یاد ہے نا؟ سناؤ۔ ہاں، ماشاء اللہ۔ اور ہاں، ماشاء اللہ۔ ایک ایمان والے بندے، ایک بچے کو بھی یہ بات پتا ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے، اطعمنی ھذا، جس نے یہ مجھے کھلایا ہے، میں نہیں کھا سکتا تھا، من غیر حول منی ولا قوہ، میرے اندر طاقت نہیں تھی، میرے اندر قوت نہیں تھی کہ میں کھا لیتا، یہ تو رازق کی عطا ہے کہ اس نے کھلایا۔ تو یہ ایمان والا اس شعور کے ساتھ کھاتا ہے۔ ایمان والے بندے کی زندگی وزڈم والی زندگی ہوتی ہے، شعور والی زندگی ہوتی ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد یہ کھانا میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، میرے زندگی کی ضرورت ہے۔ کافر کے لیے کھانا ہی زندگی کا مقصد ہے۔ ایمان والے بندے کی زندگی اور کافر کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کافر کے لیے کھانا زندگی کا مقصد ہے، ایمان والے بندے کے لیے کھلانے والا زندگی کا مقصد ہے، کھانا اس کی زندگی کی ضرورت ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ ہم کھانے کے لیے نہیں جی رہے، جینے کے لیے کھا رہے ہیں، اور کھلانے والے کے لیے جی رہے ہیں۔ اس لیے تو ہم روزہ رکھتے ہیں نا۔ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھ کر کے اصل میں ہم کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کھلانے والے نے کھلایا تو کھا کر کے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ کھانا میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، اس لیے کھلانے والا جب کہے گا مت کھا تو نہیں کھائیں گے۔ ہمارے لیے رزق رزاق سے بڑا نہیں ہے، اس لیے رزاق جب کہے گا رزق چھوڑ دیں تو رزق چھوڑ دیں گے، اور رزق چھوڑ کر کے بھی اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ روزہ اس لیے بہت بڑی چیز ہے،
روزہ بندے کی طرف سے اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ میں رزق کا نہیں رزاق کا بندہ ہوں، میں رزق کا غلام نہیں ہوں، میں رزاق کا غلام ہوں۔ روزہ ہماری زندگی کا مقصد ہم کو بیان کرتا ہے۔ تو ایمان والے بندے کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے، وہ اپنی زبان سے کہتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ ایمان والے بندے کی زندگی ہونی چاہیے۔ کیا یہ ہماری زندگی ایسی ہے؟ ہاں، ہم میں سے بیشتر لوگوں کے لیے بھی ہماری زندگی کا مقصد دنیا حاصل کرنا، یہاں کی لذت ہو، یعنی ہم کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں، پر ہماری زندگی میں اور ایک کافر کی زندگی میں کوئی فرق باقی نہیں بچا ہے۔ ہم سب کی زندگی کا مقصد بھی کافروں کی طرح بس دنیا کمانا رہ گیا ہے، اور دنیا کی اس لذت میں ایسے ہم ڈوب گئے ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ ہمارا اصلی ٹھکانہ نہیں ہے، ہم کو لوٹ کر کے اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تکافر میں، مال و دولت میں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے میں ایسے ہم غافل ہو گئے ہیں کہ قبر تک پہنچ جاتے ہیں، آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں نا، میں تو اپنی طرف سے بات پیش کر رہا ہوں، آپ پڑھیں نا قرآن، قرآن زندگی میں ہے ہی نہیں ہمارے، یہ سارے موضوعات تو کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہی نہیں آتے۔ قرآن یہ کافروں کی علامت بیان کر رہا ہے، کیا؟ الہاکم التکاثر، دنیا میں کثرت اور مال و دولت کی میں اضافے میں ایسا مگن ہو جانا، موت بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، آخرت بھول گئے، سارا مقصد آنکھوں پہ دنیا کی دولت کا ایسا پردہ پڑا ہوا ہے کہ ساری آخرت بھول کر کے بس دنیا حاصل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کی آپ زندگی دیکھیں، جس کو کہا جاتا ہے نا بھائی اچھا لڑکا ہے، اچھا لڑکا جس کو کہا جاتا ہے نا کہ اچھا لڑکا ہے ماشاءاللہ، اچھا لڑکے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے کریئر پہ فوکس کرتا ہے۔ ہاں، کریئر ہمارے دور میں، کریئر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیا کمانے کے لیے جو پیشہ ہم نے اختیار کیا ہے۔ کریئر ہمارے دور کی ایسی چیز بن گئی ہے کہ کریئر کے پیچھے سب چھوڑ دیا، کریئر کے لیے اللہ کو چھوڑ دیا، رسول اللہ چھوڑ گئے، دین کو چھوڑ دیا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا رہے، حتیٰ کہ کریئر کے لیے اپنی فیملی، اپنے بچے بیوی سب قربان کر دیا، ماں باپ کو بھول گئے، صرف کریئر بنانے کے پیچھے لگے ہوئے۔ یہ زندگی کا مقصد ہے کریئر بنانا، ہم میں سے بیشتر لوگوں کی سب سے بڑی پہچان ان کا کریئر بن گئی ہے۔ تو پوچھے گا آپ کیا ہیں، تو بندہ یہ نہیں بولتا کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر کوئی پوچھ لے آپ کیا، ڈاکٹر سے پوچھے آپ کیا ہے، تو وہ اس کو یہ نہیں یاد آتا کہ میں، اس کو یاد آتا ہے میں ڈاکٹر ہوں۔ اس کی پہلی پہچان، یعنی اس کے کریئر کی پہچان اس کی زندگی کی ہر پہچان پہ غالب آ گئی ہے۔ وکیل سے پوچھو آپ کیا، بولے میں وکیل ہوں۔ انجینئر سے پوچھو آپ کیا ہے، میں انجینئر ہوں۔ اس کریئر کو ہم نے زندگی کی ہر پہچان پر غالب کر دیا۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، پیسہ کماؤ، مال و دولت بناؤ۔ کافر کر رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، کافر کے لیے تو دنیا ہی جنت ہے، اس کے لیے تو یہ 4 دن کی لذتیں ہی ساری لذتیں۔ ایمان والے بندے کو زندگی کو دنیا کو زندگی کا مقصد نہیں بنانا ہے۔ ہمارے نوجوان میں دیکھتا ہوں، جوانی کی جو سب سے حسین جو مرحلہ ہوتا ہے جوانی کا، اس جوانی میں ان کی ساری فکر مندی کا محور بنا ہوا ہے خوبصورت دکھنا۔ ایک عام مسلمان نوجوان کی زندگی پہ آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے اس کی زندگی کا مقصد کیا بن گیا ہے؟ خوبصورت دکھنا۔ اس کی صبح و شام کی جو فکر مندی ہے نا، اس کا سب سے بڑا ٹینشن یہ ہے میں ہیئر کٹ کون سا رکھنا ہے، مجھ کو گھڑی جو ہے وہ فلاں برانڈ کی پہننی ہے، یہ والی جینس، یہ والی ٹی شرٹ، یہ والے جوتے، ہاں، سجنا سورنا، اور اس کے بعد ایک اچھی سی خوبصورت سیلفی آ جائے، 150 فوٹو کھینچ کر کے ایک اچھی سی سیلفی لے لینا، ہاں، یا کوئی ایک شاندار قسم کا ایٹیٹیوڈ والا ویڈیو بنا کر کے اس کو انسٹاگرام پہ ڈال لیں اور زیادہ سے زیادہ لائک بٹورنے۔ یہ زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے نوجوانوں کی۔
ایٹیٹیوڈ کیسا بھرا ہوا ہے. میں مسلم علاقوں کے لڑکوں کو دیکھتا ہوں, کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں انسٹاگرام پہ رینڈم کسی مسلمان لڑکے کو دیکھتا ہوں کہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, حقہ پی رہا ہے ہوٹل, ہاں چلاتا ہے رکشہ بیٹھ کر, دن بھر کا 500 روپیہ بھی نہیں کما پاتا ہے. ایٹیٹیوڈ راجاؤں مہاراجاؤں والے, ہاں بیٹھ کے حقہ پی رہا ہے, بیک گراؤنڈ میں ایک زبردست قسم کا کوئی سانگ لگا دیا ہے, ایسا لگتا ہے اس نے دنیا فتح کر دی. کس چیز کا ایٹیٹیوڈ بھرا ہے بھائی ان نوجوانوں میں؟ کیا کیا تم نے؟ تمہاری زندگی سوائے اس کے کہ زمین پر ایک بوجھ ہے, اور کیا کر رہے ہو تم دنیا کے اندر؟ بوجھ ہو تم. جو آدمی صرف اپنے پیٹ کے لیے جی رہا ہے, جس کی زندگی کا مقصد صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے, وہ زمین پر بوجھ ہے, بس خالی جگہ پر کر رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا. وہ اس کو افسوس ہونا چاہیے اپنی زندگی پر کہ میں کیوں جی رہا ہوں, میری زندگی کا مقصد کیا. اتنا ایٹیٹیوڈ جیسے لگتا ہے کہ دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہے. میں نے کہنا خوبصورت انسان کو نہیں دکھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ جمیل ہے, اس کو جمال پسند آتا ہے, پر خوبصورت دکھنا ہی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن جائے. اللہ رب العالمین کی پسند کی کوئی اہمیت نہیں ہے. انسانوں سے لائکس ملے, زیادہ سے زیادہ لائک مل جائے, زیادہ شیئر مل جائے, انسانوں کی نظر میں بڑا ہو جاؤں میں. کافر کوشش کرے انسانوں کی نظر میں بڑا ہونے کی, سمجھ میں آتا, اس کے لیے خدا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, اس کے لیے یہ انسانی خدا ہیں. انہی کے درمیان ان کو خوش کر لینا, ان کے درمیان بڑا بن جانے سے ہی وہ بڑا ہو جاتا ہے. ایمان والے بندے کو پتا ہے کہ دنیا کو خوش کرنا میری زندگی کا مقصد نہیں, اللہ کو خوش کرنا میری زندگی کا مقصد ہے. بندوں کا لائک حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد نہیں ہے. میں اس درجے میں پہنچ جاؤں کہ اللہ مجھے لائک کرنے لگے, اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے, میں اللہ کے نظر میں اچھا ہو جاؤں, یہ میری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. تو یہ زندگی کا کوئی مقصد, میننگ لیس لائف ہمارے نوجوان گزار رہے ہیں. کوئی آپ خود اپنی زندگی کے بارے میں کبھی غور کریں اور سوچیں کہ آپ, یعنی شیطان نے ایک تو ہم کو ہماری زندگی سے غافل کر دیا ہے, اوپر سے کبھی ہم کو موقع نہیں ملتا ہے کہ ٹھہر کر کے, رک کر کے 2 لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, کون سی زندگی گزار رہے ہیں, کیا مقصد ہے میری زندگی کا, کیا میرا انجام ہے. ہاں میں اپنی منزل بھول گیا ہوں. شیطان نے کیا کیا ہے, ہم کو ہماری منزل سے غافل کرنے کے لیے ہمارے راستوں میں دنیا کی لذتیں رکھ دی ہیں. انہی لذتوں کے پیچھے پڑ کر کے ہم بھول گئے ہیں کہ ہم ایک مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں. دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کسی اپنے رب کو خوش کرنا ہے, ایک مقصد کی تکمیل کرنا ہے. آج کے نوجوانوں سے اگر میں کوئی پوچھتا ہے نا کہ سب سے بڑا مقصد, سب سے بڑا مسئلہ آج کے نوجوانوں کا کیا ہے, تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی زندگی میننگ لیس زندگی ہے. ان کی زندگی کا کوئی ایسا اعلیٰ ترین گول نہیں جو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. سارا کا فوکس سب کا جو ہے نا وہ دنیا کمانے پر ہے. اور یہ دنیا کمانے والی جو سوچ ہے نا, یہ مومنانہ سوچ نہیں, یہ کافروں کی سوچ ہے. کافر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے, دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے. تو میرے بھائیوں, خاص طور پہ میرے نوجوان بھائیوں, اپنی زندگی کی قیمت کو سمجھو. آپ دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہو؟ آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہو, آپ امت محمدیہ کے ایک فرد ہو. آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے. وہ بہت آدمی اپنی زندگی کی ویلیو سمجھتا نہیں جس نے اپنی زندگی صرف دنیا کمانے پر لگائی ہوئی ہے, جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے, دنیا کی لالچ میں پڑا ہوا ہے. اس کا سارا سب کچھ مقصد بس دنیا حاصل کرنا ہے. دنیا کی یہ چاہت آدمی کے دین کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما ذئبانی جائعانی ارسلا فی غنم, 2 بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو یہ 2 بھوکے بھیڑیا سمجھتے ہیں نا, ہاں بھیڑیا جو ہے وہ شیر سے زیادہ خطرناک جانور ہوتا ہے ایک حیثیت سے. شیر جو ہے نا وہ اپنے شکار کو بہت رحم دلی سے مارتا ہے. اس کا پہلے گلا دبا کر کے جب اس کی جان ختم ہو جاتی ہے تو سکون سے بیٹھ کر کے کھاتا ہے. بھیڑیے اپنے شکار کو زندہ نوچ لیتے ہیں. بھیڑیے اپنے شکار کے ساتھ بہت بے رحمی کرتے ہیں. اس لیے جب بھی کسی آدمی کو اس کے ظلم کی مثال دینی ہوتی ہے اس کو شیر نہیں کہا جاتا, شیر تو بہادری کی مثال ہے. ظالم آدمی کو بھیڑیا کہا جاتا ہے.
کیونکہ بھیڑیا اپنے شکار کے ساتھ بہت بے رحمانہ سلوک کرتا ہے. نبی نے فرمایا دو بھیڑیے، اور وہ بھیڑیے بھی کیا ہے؟ بھوکے. دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو یہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان انسان کے دین کو مال کی لالچ اور عہدے کی لالچ پہنچاتی ہے. مال کی ہرس، مال کی، اللہ کے نبی اس لیے فرمایا نا مجھے اپنی امت پر فقیری کا ڈر نہیں ہے. لل فقر اخشى علیکم، مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم فقیر ہو جاؤ گے. فقیری سے مجھے ڈر نہیں لگتا، اپنی امت کی فقیری سے مجھے ڈر نہیں لگتا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں ڈر یہ لگتا ہے کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی. فتنافسوها، تو تم اس میں لگ جاؤ گے، بھیڑ میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے میں، تنافس میں لگ جاؤ گے، مقابلہ کرنے پہ لگ جاؤ گے. اس کے کریئر سے میرا کریئر اچھا ہونا چاہیے، اس کی سیلری سے میری سیلری زیادہ ہونی چاہیے، اس کے کاروبار سے میرا کاروبار بڑا ہونا چاہیے. دنیا کے مقابلے میں لگ جاؤ گے تو ویسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے جیسے تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہو گئے تھے. مال کی لالچ یہ بڑی خطرناک چیز ہے. آج ہمارے نوجوانوں کے ذہن و دماغ پر یہی دنیا کی لالچ ایسی چھائی ہوئی ہے کہ وہ بھول گیا ہے موت، آخرت، امت، قوم، جنت سب بھولا ہوا ہے. وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنی زندگی کا ایم طے کرو کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. آنکھیں کھولو. شیطان نے ہم کو لذتوں کی اس جال میں ایسا پھنسایا ہوا ہے کہ ہم اپنی مقصد سے غافل ہو گئے، اپنی منزل سے غافل ہو گئے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ زندگی ختم ہو چکی ہے. اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں آنکھیں کھولو. اپنی زندگی کو ایک مرتبہ کم سے کم غور کرو کہ تمہاری زندگی کس دھڑے پر گزر رہی ہے، کس راستے پر تم چل رہے ہو. ایمان والا بندہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کا راستہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے. اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم کو اللہ سے سچی محبت ہے فاتبعونی تو میرے پیچھے چلو. ایمان والے بندے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، رسول کو فالو کرنا. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. یہ آیت ہماری زندگی کا گول طے کرتی ہے. ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لینا. دیکھیے کمال یہ نہیں کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کمال یہ ہے کہ آپ اس مقام پر پہنچ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. دنیا کے لوگوں کی محبت، دنیا کے لوگوں کی پسندیدگی حاصل کرنا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی محبت حاصل کرنا، اس درجے پہ پہنچ جانا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونا ہے تو اس کا راستہ کیا بتایا گیا؟ فاتبعونی، رسول کے راستے پر چلو. رسول کو فالو کرو گے اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا. اور رسول کا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انک علی صراط مستقیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صراط مستقیم پر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا صراط مستقیم کا راستہ ہے، اس راستے پر مجھے فالو کرو. جنت پہنچنا ہے تو رسول کے پیچھے چلنا پڑے گا، صراط مستقیم پر چلنا پڑے گا. اور رسول کے پیچھے چلنا ہے تو رسول کا راستہ کیا ہے یہ جاننا پڑے گا. اس لیے صراط مستقیم کا سب سے پہلا تقاضا ہے علم حاصل کرنا، کہ معلوم کرو کہ رسول کا راستہ کون سا ہے. جب تک علم نہیں ہوگا رسول کے راستے پہ نہیں چل سکتا آدمی. اس لیے سب سے زیادہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے نا، سب سے اہم ترین چیز جو بندے کے لیے بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت. سب سے بڑی نعمت جس سے اللہ تعالیٰ بندے کو نوازتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت. بلکہ سب سے زیادہ بندہ اللہ رب العالمین سے جس چیز کا سوال کرتا ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت. ہم اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں سب سے زیادہ کیا مانگتے ہیں؟ ہاں، سب سے زیادہ دعا میں کیا مانگتے ہیں؟ ہدایت. کون سی دعا ہے ہدایت کی؟ ہاں، وسلک الہدا. اور ہاں بھائی ہدایت کی سب سے بڑی دعا جو ہے نا وہ ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ اصلاً کیا ہے؟
हिदायत की दुआ है। इसीलिए तो जब सूरह फातिहा खत्म होती तो हम क्या बोलते हैं? आमीन। सूरह फातिहा में असल मुद्दा यह है कि बंदे को सिराते मुस्तकीम की हिदायत चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला से वो कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला मुझे सिराते मुस्तकीम की हिदायत दे। इस आयत से पहले जितनी भी आयतें हैं ना, वो सब क्या है? वसीला है। हिदायत सिराते मुस्तकीम की हिदायत ये बंदे का मकसद है। असल उसको तो अल्लाह ताला से सिराते मुस्तकीम की हिदायत मांगनी है, पर अल्लाह से मांगने का तरीका यह है कि कुछ मांगने से पहले वसीला लगाया जाए। तो बंदा पहले अल्लाह की सिफतों का वसीला लगाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये क्या है? अल्लाह की सिफतों का वसीला है। फिर अपने अमल का और अपनी नेकी का वसीला लगाता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये दो जायज वसीले। वसीला लगाने के बाद वो मुद्दे की बात करता है, और मुद्दे की बात इसमें क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सिराते मुस्तकीम की हिदायत दे। इसके बाद का जो हिस्सा है वो इसी दुआ की तशरीह है कि सिराते मुस्तकीम कौन सी? वो रास्ता जिस पर तेरे इनाम याफ्ता बंदे चले, और उन लोगों के रास्ते पर चलने से बचा जो मग़ज़ूब अलैहिम का रास्ता है और ज़ालिमीन का रास्ता है। आप सोचें सिराते मुस्तकीम की हिदायत बंदे की कितनी बड़ी जरूरत है। सुबह शाम दिन रात जब अल्लाह ताला की हुजूर में नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है, सबसे पहले अल्लाह से क्या मांग रहा है? सिराते मुस्तकीम की हिदायत। जो फजर में आया 4 बार मांग के गया, जोहर में आया फिर 10 बार 12 बार मांग रहा है, फिर असर में मांग रहा है, मगरिब में मांग रहा है, इशा में मांग रहा है, उसका दिल हिदायत से भरता ही नहीं है। और इस हिदायत की 2 किस्में हैं, जो हम कहते हैं ना अल्लाह ताला हमको सिराते मुस्तकीम की हिदायत दे। हिदायत 2 तरह की होती है, एक है हिदायत इल्म और एक है हिदायत अमल। बंदा सबसे पहले अल्लाह ताला से ये मांग रहा होता है कि अल्लाह ताला मुझे सिराते मुस्तकीम का इल्म दे। अगर मुझे पता ही नहीं रहेगा सिराते मुस्तकीम कौन सी तो मैं उस पर चलूंगा कैसे? इसलिए हिदायत की शुरुआत इल्म से होती है। हमारे नौजवानों को यह समझना चाहिए कि सबसे पहली चीज जो अल्लाह ताला ने आप पर वाजिब करार दी है वो क्या है? इल्म हासिल करना। इल्म ही से ईमान की भी शुरुआत होती है और इल्म ही से अमल की भी शुरुआत होती है। दीन 2 चीजों का नाम है ना, ईमान और अमल। ईमान की शुरुआत भी कैसे होती है? इल्म से होती है, और अमल की शुरुआत भी कैसे होती है? इल्म से होती है। भाई अल्लाह ताला ने आपसे कहा फरिश्तों पे ईमान लाओ, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? फरिश्तों के बारे में इल्म हासिल करना पड़ेगा ना। बगैर इल्म हासिल किए कोई ईमान ला सकता है? आपसे कहा गया किताबों पे ईमान लाओ, तो पहले क्या करना पड़ेगा? किताबों का इल्म हासिल करना पड़ेगा। आपसे कहा गया रसूलों पे ईमान लाओ, तो रसूल का इल्म हासिल करना पड़ेगा। आपसे कहा गया तकदीर पे ईमान लाओ, तो तकदीर का इल्म हासिल करना पड़ेगा। जिस चीज पर ईमान लाना है पहले उसका इल्म हासिल करना पड़ेगा। ऐसे ही अमल की शुरुआत भी कैसे होती है? इल्म से होती है। इल्म दीन के सीढ़ी का पहला जीना है। सबसे पहला कदम इल्म पे रखना है। भाई आपसे कहा गया नमाज पढ़ो, तो पहले आप क्या करेंगे? नमाज का इल्म हासिल करना पड़ेगा ना। आपसे कहा गया रोजा रखो, तो पहले आप क्या करेंगे? रोजे की आदाब और उसके फराइज और सुन्नतें सीखनी पड़ेंगी। आप हज करने जाते हैं तो पहले क्या करते हैं? हज के मनासिक का इल्म हासिल करते हैं। सिराते मुस्तकीम की शुरुआत इल्म से होती है। इसलिए पहली चीज जो दीन ने हम पर वाजिब करार दी वो इल्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि अल्लाह मुझे इल्म में इजाफा कर। हमारे नौजवान का पहला मसला यह है कि उसके पास दीन का इल्म ही नहीं, दीन की कोई नॉलेज ही नहीं है, बेसिक दीन के बारे में मालूमात नहीं, अकीदे की बेसिक चीजें नहीं जानता है, सीरत के बारे में बेसिक इल्म नहीं, तहारत के मसाइल नौजवान नहीं जानते। तहारत के मसाइल नौजवान नहीं जानते, वुजू सही से करना नहीं आता, गुस्ल सही से करना नहीं आता है, नबी के बारे में बेसिक मालूमात नहीं है। इल्म से सिराते मुस्तकीम के सफर का आगाज होता है। इसलिए इल्म हासिल करें। इल्म हासिल करने वाले अल्लाह के खुशनसीब बंदे। इल्म अल्लाह की दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पे फर्ज है। कौन सा इल्म? दुनिया का इल्म नहीं। डॉक्टर इंजीनियर ये सारे इल्म अपनी जगह पर जरूरी है, फर्ज किफाया है, लेकिन ईमान वाले बंदे पर सबसे पहले अपने दीन का इल्म हासिल करना वाजिब है। दीन का इल्म हासिल करें, और दीन का इल्म हासिल करते हुए भी
ترجیحات کا سمجھنا ضروری ہے بھائی. سارے علوم میں سب سے پہلے دین کا علم حاصل کرنا ہے, اور دین کے علم میں سب سے پہلے عقیدے کا علم حاصل کرنا ہے, پھر عبادتوں کا علم حاصل کرنا ہے, پھر جو ہم دنیا کے معاملات کرتے ہیں ان کا علم حاصل کرنا ہے. بہت سارے نوجوان ان کو تو شوق ہی نہیں دین کے علم کا, دنیا میں اپنے لگے ہوئے. جو تھوڑے بہت دیندار اور دین کے علم سے رغبت رکھنے والے نوجوان ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ علم کے میدان میں پرائیورٹی کس کو دینی. ان کو علم کا شوق ہے, کسی یوٹیوبر کو لے کے بیٹھ گئے اور علم حاصل کر رہے ہیں مشاجرات صحابہ پہ, جمل, صفین, حضرت عمار, حضرت معاویہ, حضرت علی. ابھی اس کو عقیدے کی بیسک چیزوں کا علم نہیں ہے. ایمان کے ارکان, اسلام کے ارکان, نماز کا طریقہ, روزے رکھنے کے آداب, وضو, غسل, پیشاب بھی, استنجا بھی اس کو صحیح سے نہیں کرنا آتا ہے, استنجا کے آداب بھی اس کو نہیں پتا ہے. اور بحث کس پہ کر رہے ہیں؟ جنگ صفین, جنگ جمل, ہاں, فتنوں کے بارے میں. بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا بیسک دین کی نالج نہیں ہے, اور امام مہدی, حضرت عیسیٰ, قیامت کی علامات, اس پہ لمبی لمبی بحثیں کر رہے ہیں. ہاں, ایک بندہ لائیو اسٹریم میں میرے پاس آیا, گفتگو ہوئی میری اس سے, تو وہ حدیث عمار کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. 28-12 اس کو یاد ہے, حدیث عمار کا نمبر یاد ہے اس کو, 28-12. حدیث عمار کے بارے میں بتاؤ, ویڈیو موجود ہے اس کی. ہاں, اس سے میں نے بولا بھائی مشاجرات والا علم ایسا علم ہے جس سے سلف نے روکا ہے کہ عام آدمی کو ان چیزوں میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے سوال ہونے والا ہے. میں نے اس سے پوچھا ایمان کے ارکان کتنے ہیں, ایمان کے ارکان نہیں پتا اس کو. ہاں, جو دین کی, بھائی دیکھو یہ جو حدیثوں کی کتابیں ہم اٹھاتے ہیں, اس میں پہلا جو چیپٹر ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ پہلا چیپٹر صحیح بخاری میں پہلا چیپٹر کون سا ہوتا ہے؟ ایمان, کتاب الایمان. پھر اس کے بعد عبادات کا باب آتا ہے, چیپٹر آف صلاح, نماز کے متعلق ابواب. پھر روزہ, حج, زکات, ہے نا, نماز کے بعد زکات, پھر روزہ, پھر حج. پھر اس کے بعد معاملات کا بیان شروع ہوتا ہے, کتاب النکاح, کتاب الطلاق, کتاب البیوع. فتن کی جو حدیثیں ہیں وہ کہاں آتی ہیں؟ سب سے لاسٹ میں. یہ کیوں, یہ سلف اس ترتیب سے کیوں کی حدیثیں جمع کرتے تھے کہ بھائی بندے کو پتا ہو کہ مجھے نالج حاصل کرتے ہوئے پرائیورٹی کس چیز کو دینی ہے. آج کا نوجوان اس کو ایمان کے بارے میں کچھ نہیں پتا, نماز, روزہ, زکات کا کچھ نہیں پتا, اور بحث کر رہا ہے صحابہ کی مشاجرات پہ. وہ تو مشاجرات کی بحث, صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی, اختلافات ہوئی, وہ بحث تو اتنی گنجلک ہے اور اتنی اس کے اندر اتنے پرابلمز ہیں کہ سلف جو ہے وہ منع کرتے تھے لوگوں کو کہ وہ دروازہ بند رکھو. عام لوگوں کے لیے وہ دروازہ نہیں کھولتے تھے, کیونکہ وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. دین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی مکمل ہو گیا تھا. صحابہ کے مشاجرات کو پڑھ کر کے, اگر کوئی خاموش ہے بھائی میں نے نہیں پڑھا, میں نے جمل صفین کے بارے میں نہیں پڑھا, مجھے حضرت علی, حضرت معاویہ کے اختلاف کا نہیں پتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ کو پکڑ لے گا, سوال کرے گا اللہ تعالیٰ مجھ سے کہ بتاؤ تم نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ہونے والے اختلافات کی تفصیلات کا علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ جمل صفین میں کون برحق تھا. ہاں, مجھ سے سوال نہیں ہوگا. جمل صفین کا مسئلہ میرا میں عام مسلمان, میرا مسئلہ نہیں ہے جمل صفین کا مسئلہ. مجھ سے میرے ایمان کے بارے میں سوال ہوگا, مجھ سے میرے اسلام کے بارے میں سوال ہوگا, مجھ سے میری نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. بیٹھا ہوں نوجوان کو جمل صفین کی بات کر رہا ہے, اس سے بولو بھائی تو التحیات للہ والصلوات والطیبات دعا پڑھتا ہے نا, اس کا ترجمہ بتا, کیا ترجمہ ہے اس کا؟ نہیں معلوم اس کو. جو مجھ سے پوچھتا ہے نا جمل صفین کے بارے میں, پہلے میں اس سے کہتا ہوں چلو التحیات کا ترجمہ سکھاؤ, سناؤ. یہ تو تمہاری نماز ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جا رہی ہے, اس کا ترجمہ بتاؤ نا. کتنی قرآن کی صورتیں یاد ہے, ایک صفحہ قرآن کا صحیح سے پڑھ کر کے دکھاؤ. اس پہ محنت نہیں کرے, ہاں اس پہ کوئی محنت نہیں. جو میرا اپنا دین کا حصہ ہے, مطلب
مطلب نوجوانوں میں آپ کو 1% نوجوان ملیں گے جو قرآن صحیح سے پڑھتا ہے. 99%، خاص طور پہ ہندوستان میں 99% مسلمان قرآن دیکھ کر کے صحیح سے نہیں پڑھ پاتا ہے. اس کی فکر نہیں ہے، اس کو نماز کے سنن و آداب نہیں جانتا. سجدے کی دعا میں سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ اس کو کوئی دعا یاد نہیں ہے. رکوع میں سبحان ربی العظیم کے علاوہ کوئی دعا اس کو نہیں پتا ہے. پورے قرآن میں 5-10 صورتیں جو بچپن میں اماں ابا نے، خالہ نے، مولوی صاحب نے یاد کر دی تھی، پوری زندگی اس کو ایک پارہ بھی قرآن یاد کرنے کی توفیق نہیں ملی. پوری زندگی لگا دی کس پر؟ صحابہ کی جنگوں پہ بحث کرنے پر. جیسے لگتا ہے زندگی کا، دین کا سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے. جس علم کو حاصل کرنے سے روکا ہے اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہے، اور جس دین کے بارے میں اس سے سوال ہونے والا ہے اس کا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یعنی مصیبت ہے یہ. تھوڑے بہت نوجوان بیچارے ہیں جو دین کے علم کا شوق رکھتے، ان فتنہ پروروں نے ان کو بھی غلط راستے پہ لگایا ہوا ہے. 90% تو ان کو شوق ہی نہیں ہے دین کا علم حاصل کرنے کا، وہ تو اپنی زندگی میں مگن ہے. یہ 10% بیچارے نوجوان مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، خطبوں میں آتے ہیں، علماء سے ملتے ہیں. ان فتنہ پروروں نے ان کو بھی غلط راستے پہ ڈالا ہوا ہے کہ وہ علم کے راستے پہ چلنا بھی چاہ رہے تو مشاغلات کے پیچھے پڑے ہوئے. پرائرٹی دین میں کس کو دینا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے علم کے معاملے میں، کہ پرائرٹی کس کو دینا ہے. ترجیح آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ آپ کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے اپنے عقیدے کو صحیح کرنا. دنیا میں ہمارے مسائل کا سب سے پہلا علاج اپنے عقیدے کی اصلاح پر ہے. اپنے عقیدے کو درست کرو، عقیدے کا علم حاصل کرو، ایمانیات کے باب کو پڑھو. ماشاءاللہ ہمارے اس زمانے میں واللہ علم حاصل کرنے کے لیے جتنے سورسز آج کے دور میں کھلے کسی زمانے میں نہیں کھلے تھے. علم حاصل کرنا جتنا آج کے دور میں آسان ہے نا، سہولتوں کی وجہ سے، وسائل کی وجہ سے کسی بھی دور میں اتنا آسان نہیں تھا. ایک کلک کی دوری پر عظیم عظیم علماء کے دروس موجود ہے ماشاءاللہ. ان سے پڑھیے، سیکھیے. ہاں، عقیدے کی کتابیں ماشاءاللہ پڑھائی جا رہی ہیں. کتنے سارے ہمارے مشائخ، دعات، علماء حدیث کی کتابیں پڑھا رہے ہیں. ہاں، عقیدے کی کتاب کے دروس ہو رہے ہیں. آپ کے شیخ ابو رضوان محمدی ماشاءاللہ عقیدے کے ماہر ترین علماء میں سے ہیں، ان کے دروس ہیں عقیدے پر موجود ہیں. شیخ عبداللہ ناصر رحمانی، ان کے دروس موجود ہیں. ان علماء سے استفادہ کیجیے، پہلے اپنے عقیدے کو مضبوط کریے. بعض نوجوانوں کا ذہن میں نے دیکھا، فتن کی جو حدیثیں ہیں نا، قیامت کی علامتیں، بہت شوق ان کو قیامت کی علامتوں پہ بحث کرنے کا. کچھ نوجوانوں کے ذہن میں یہ ہے نا کہ ہم سے اب کچھ نہیں ہو پانے والا، اب مہدی ہی آ کر کے کچھ کریں گے. وہ بس صبح شام کسی طرح سے مہدی کو نکالنے بھی لگے ہوئے، کسی طرح سے مہدی نکل جائے. بھائی دیکھو، اہل سنت کا جو مہدی کا عقیدہ ہے اور شیعوں کا جو مہدی کا عقیدہ ہے، دونوں کے عقیدوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ شیعوں کے یہاں مہدی منتظر ہے، ان کے حساب سے وہ انتظار کر رہے ہیں مہدی کے آنے کا. مہدی آئیں گے تو ہی بہت سارے مسائل ان کے نزدیک حل ہوں گے. ان کے حساب سے تو قرآن بھی اصلی مہدی لے کر کے آئیں گے. ان کا وہ مہدی کا انتظار کر رہے ہیں. اہل سنت کا مہدی منتظر نہیں ہے کہ ہمارا کوئی کام رکا پڑا ہوا ہے، مہدی آ کر کے پورا کریں گے. ہم کو ہی سارے کام کرنے ہیں بھائی. مہدی جب آئیں گے تو جو اللہ تعالیٰ کو ان سے کرانا ہوگا وہ کرائیں گے، پر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہ سکتے کہ مہدی آ رہے اور کچھ کام اس لیے رکے کہ مہدی آ کر کے اس کو پورا کریں گے. یہ سارے کام ہم کو کرنے. ہمارے یہاں مہدی کے منتظر ہونے کا عقیدہ نہیں ہے کہ مہدی کا ہم انتظار کر رہے ہیں. پر بعض نوجوانوں کا ذہن ایسا شکست خوردہ ہے نا، وہ کفر و باطل کے سامنے انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے. ان کے حساب سے اب کسی طرح سے مہدی کو نکال لیں، مہدی آ جائیں بس، اور نہیں آئیں گے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تلاش کریں گے. میں نے ممبئی میں 10 لوگوں کو جانتا ہوں جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ہاں، ممبئی میں اکیلے کم سے کم 10 لوگ ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ میں مہدی ہوں. اور جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو، ہندوستان ایسی جگہ ہے نا یہاں پر جبیسی کی کھدائی بھی ہوتی ہے تو 20 لوگ مل جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. یہاں ڈمرو بجاؤ اور لوگ جمع ہو جاتے ہیں. ہر مہدی کو 2-4 پیروکار کو مل ہی جاتے ہیں. ہاں، یہ ایسی سرزمین ہے نا، عقیدت کے نام پہ انسانوں کو بیوقوف بنانا اتنا آسان ہے. جو مطلب سڑا گلا آدمی، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ہاں، دین کا بیسک نالج بھی نہیں ہے، اس نے کھڑے ہو کر کے عیسیٰ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کو بھی 10-15 نوجوان مل جاتے ہیں.
اس کے ہر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی اپنے امتی تلاش کر لیتا ہے. یہ اتنی زرخیز سرزمین ہے ہندوستان کی جھوٹے دعویٰ کرنے والوں کے لیے. اور یہ نوجوان تو بہت سارے وہ اسی میں لگے ہوئے, ان کو کچھ نہیں پتا ہے. یہ محمد شکیل بن حنیف, اس کے پیروکار بہت سارے ایسے میرے سے آئے بات کرنے کے لیے. نوجوان ماشاءاللہ ذہن بہت صالح ہے, لیکن علم نہیں ہے. علم نہیں ہے تو وہ اس جھوٹے کے پیچھے لگے ہوئے, اور وہ بھی ساری ان کو قیامت کی علامات والی حدیثیں بہت اچھے سے پتا. جیسے ان کو مشاجرات والی حدیثیں پتا ہوگی نا, جو ہے وہ چھوٹا مرزا, ہاں یہ چھوٹے مرزے کے جو پیروکار ہوتے ہیں ان کو مشاجرات والی حدیثیں بہت پتا ہوتی ہے. جو بڑا مرزا ہے نا, مرزا غلام احمد قادیانی یا محمد شکیل بن حنیف, ان کے پیروکاروں سے ملو, ان کو فتن کی حدیثیں, علامات قیامات کی ایک ایک حدیثیں نکال کر کے آپ کو لا کر کے دیں گے. وہ سب بتا دیں گے کہ یہ مہدی ہے, یہ دجال ہے, یہ یاجوج ماجوج ہے, ساری چیزیں ان کو پتا ہے. ان سے بھی پوچھو ایمان کے ارکان کتنے ہیں وہ نہیں پتا, اسلام کے ارکان نہیں پتا, نماز کے فرائض و واجبات کا علم نہیں ہے. تو یہ تھوڑے بہت نوجوان جو صالحیت کے راستے پر آتے, وہ علم کے غلط ڈگر پہ چلنے لگتے ہیں. پہلے اپنے عقیدے کو درست کرو, اپنے ایمان کو مضبوط کرو, اور ایمان کے بعد پھر اپنے عمل پر محنت کرو. پہلا کامیابی کا راستہ صراط مستقیم وہ ایمان کو مضبوط کرنا ہے, اس کے بعد عمل. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, قسم ہے زمانے کی سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا. بغیر عمل کے ایمان کے بغیر عمل فائدہ نہیں پہنچائے گا. اگر ایمان نہیں تو عمل کی کوئی حیثیت انسان کی زندگی میں نہیں ہے. بھائی ایمان اور عقیدہ یہ انسان کے سر کی طرح ہے. انسان کا جسم کتنا ہی مضبوط ہو جائے, اگر اس کا سر کاٹ دیا جائے تو مضبوط جسم اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ایسے ہی صرف عقیدے کی سلامتی کافی نہیں ہے جہنم سے بچانے کے لیے. جہنم سے بچنا ہے تو عقیدے کے ساتھ عمل پر بھی توجہ دینی پڑے گی. یہ بھی بہت سارے نوجوانوں کا مسئلہ ہے کہ ٹھیک ہے عقیدے میں کوئی کفر و شرک نہیں ہے, کوئی خرابی نہیں ہے, منہج میں کوئی خلل نہیں, لیکن عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. فجر کی نماز میں آؤ, 2 صف مسجد میں بھی 2 صف نہیں بن پا رہی مسجد کے اندر, ہاں 2 صف نمازی موجود نہیں ہے فجر میں. نوجوان کو تو بھائی عبادت کا جو اصل وقت ہوتا ہے وہ تو جوانی کا وقت ہوتا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جن اللہ کے خوش نصیب بندوں کو سائے کے نیچے جگہ ملے گی, ان میں سے ایک بندہ کون ہوگا؟ شاب نشا فی عبادت اللہ, ایسا نوجوان جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی جوانی گزاری ہے. واللہ فجر کی نماز بوڑھے لوگ آ کے پڑھ لیں تو کوئی بہت کمال نہیں, ان کا تو آنکھ فجر اذان ہونے سے پہلے ہی آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے ان کی. ہاں نہیں بولا کہ کل سے بوڑھے لوگ نماز پڑھنا ہی بند کر دیں. اصلی کمال یہ ہے کہ آدمی جوانی کی عمر میں جب بے فکرہ اور گہری نیند سوتا ہے, وہ اذان کی آواز پہ اٹھ کر کے مسجد میں آ گیا. بہت خوش نصیب ہے یہ نوجوان جس کو اللہ تعالیٰ فجر پڑھنے کی توفیق دیتا ہے. بڑھاپے میں تہجد پڑھ لیا تو کیا کمال ہے, نیند ہی نہیں آتی ہے, 2 گھنٹہ سوئے کھل گئے تو پڑھ لیا تہجد. اصلی خوش قسمت تو وہ نوجوان ہے نا جو جوانی کی نیند اللہ کے راستے میں قربان کر کے اور فجر سے پہلے اٹھ کر کے تہجد پڑھ رہا ہے. وہ نوجوان جس کی شادی ہوئی اور اپنی بیوی کو جگا کر کے اور قیام کر رہا ہے گھر کے اندر. یہ اصلی اللہ کے نے فرمایا رحم اللہ امرأن, اللہ رحم کرے اس نوجوان پر, اس آدمی پر جو جو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے. وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا, اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے. فَإِنْ أَبَتْ نَزَجَتْ فِي وَجْهِهَا الْمَاءُ, اور بیوی نہیں اٹھتی تو چہرے پہ پانی مارتا ہے اس کو. یہ جو جوانی کی عبادت ہے, یہ وقت عبادت کرنے کا ہے. ابھی آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. بوڑھا آدمی تو بیچارہ امام صاحب اگر 10 منٹ کی جگہ 15 منٹ قیام کر دیں تو اس کے پیر درد ہونے لگتے ہیں, بلکہ زندگی کے اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ جو قوت طاقت دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے, اس قوت اور طاقت کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ, خواہشوں کے پیچھے مت ڈالو. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لیعجب شابا لیس له صبوہ,
اللہ تعالیٰ کو ایسا نوجوان بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ایسے نوجوان سے جس کا کوئی نفس کی طرف میلان نہ ہو، خواہشوں کے پیچھے نہ بھاگ رہا ہو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں لگائے، ایسا نوجوان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ صرف عقیدے کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا یعذب ناس من اہل التوحید حتی یکون فیہا ہمما، قیامت کے دن بہت سارے توحید والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں جلائے گا، یہاں تک کہ جہنم میں جل کر کے وہ کوئلہ ہو جائیں گے۔ توحید والوں کو عقیدہ ان کا مضبوط ہوگا، پھر بھی جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اپنے اعمال کی برائیوں کی وجہ سے۔ بلکہ جہنم میں جانے سے پہلے بہت سارے لوگوں کو ان کی عملی کوتاہیوں کی وجہ سے جہنم سے پہلے قیامت کے دن سزا دی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے نا، ایک آدمی جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، قیامت کے دن اس کو زندہ کیا جائے گا اور اس کے مال کو، سونے چاندی کو پگھلا کر کے اس سے اس کو داغا جائے گا، جلایا جائے گا۔ جس نے اپنے جانور کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی اس کو زندہ کیا جائے گا اور اس کے جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور اس کو لٹا دیا جائے گا اور اس کے جانوروں کو اس کے اوپر سے دوڑایا جائے گا۔ اس کے جانور اس کو سینگ مار کر کے، اور دنیا سے زیادہ نوکیلے ہوں گے قیامت کے دن ان کے سینگ اور ان کے کھر، وہ پیروں سے مار کر کے، سینگ سے روند کر کے گزریں گے، پہلا جانور، دوسرا جانور، تیسرا جانور۔ جب آخری جانور گزر جائے گا تو پہلا جانور واپس آ جائے گا۔ یہ عذاب کہاں ہوگا؟ جہنم میں نہیں، یہ حشر کے میدان میں ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، پھر اس کے بعد وہ اپنا راستہ دیکھ لے گا، جنتی ہوگا تو جنت میں چلا جائے گا، جہنمی ہوگا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ جنت میں جانے والا ہوگا مطلب مسلمان ہوگا نا، عقیدہ صحیح ہوگا، لیکن وہ عذاب کیوں رہا ہوگا؟ عمل میں کوتاہی کی وجہ سے۔ آپ بتائیں، زکوٰۃ چھوڑنا، زکوٰۃ نہیں دینا یہ بڑا گناہ ہے یا نماز چھوڑنا بڑا گناہ ہے؟ اتفاق ہے امت کے علماء کا اس پر کہ نماز چھوڑنا زکوٰۃ نہیں دینے سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر زکوٰۃ چھوڑنے والے کے لیے اتنا خطرناک عذاب ہے تو نماز چھوڑنے والے کے لیے کیا عذاب ہوگا؟ ہاں، بلکہ وہ تو قیامت سے بھی پہلے قبر کا عذاب ہے نا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دو لوگ مجھے دکھائے دی گئے جن کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ کیا کرتے تھے وہ دو لوگ؟ دو لوگ جو اللہ کے نبی کو بتایا گیا، ایک جگہ سے گزرے، بتایا گیا کہ ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا تھا ان کو عذاب؟ پہلا پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کرتا تھا۔ پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ بھائی پیشاب کے چھینٹوں سے کیوں بچنا ہے ہم کو؟ کیونکہ ہم کو نماز پڑھنی ہوتی ہے، نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی۔ اگر آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچے گا تو اس کی نماز میں کمی رہ جائے گی۔ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو نماز چھوڑنے کی وجہ سے کیا قبر میں عذاب نہیں ہوگا؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنا بڑا گناہ ہے یا نماز چھوڑنا بڑا گناہ ہے؟ کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ آپ نماز پہ نماز چھوڑے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی پکڑ آپ کی نہیں ہوگی؟ قبر کا بھی عذاب ہے، حشر کا بھی عذاب ہے۔ اور کن لوگوں کے لیے؟ عقیدے کی خرابی والوں کے۔ عقیدے کی خرابی والوں کو تو معاملہ یہ کہ وہ تو جہنم میں جائیں گے تو نکلیں گے نہیں۔ مشرک کافر اس کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ لیکن جس کے عمل میں کوتاہی ہے اس کے لیے قبر میں عذاب، پھر قبر کے بعد حشر میں جو عذاب ہوگا نا زکوٰۃ نہیں دینے والوں کو، اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک دن تک عذاب ہوگا زکوٰۃ نہیں دینے والوں کو، پر وہ ایک دن کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر صرف حشر کے میدان میں اس کو عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو پہلی چیز علم، دوسری چیز عمل، تیسری چیز دعوت، صراط مستقیم اگر اس پر چلنا ہے تو پہلا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لوگوں کو حق کی وصیت کرو، صبر کی وصیت کرو۔ ہمارا نوجوان وہ امت محمدیہ کا ایک فرد ہے، اور امت محمدیہ دنیا میں لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ فرمایا اخرجت للناس، امت محمدیہ لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ہم ایک سوشل ورکر امت ہے، اور امت محمد سب سے بڑا سوشل ورک دنیا میں کیا ہے؟ لوگوں کو جہنم سے بچانا۔ اس دنیا میں ہم لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اس ایک ایمان والے بندے کی سب سے بڑی ٹینشن یہ ہونی چاہیے کہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، اور میں اب ان کو جو جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں، کافر، مشرک، بدعتی، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا،
یہ نبیوں کا کام ہے جو ہم کو بحیثیت امت کرنا ہے. جس دن آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا نا، اس دن آپ کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی. ہاں، ایک جو شاعر کہتا ہے نا، چگویم لا الہ بلرزم کی دانم مشکلات لا چگویم، ایسے بہت اچھا فارسی مجھے اچھے سے آتی نہیں ہے. یہ شاعر کہتا ہے کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں لرز اٹھتا ہوں. کہ دانم مشکلات لا الہ، کیونکہ مجھے لا الہ الا اللہ بولنے کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں پتہ ہے. لا الہ الا اللہ بولنا نہیں. ہمارے نوجوان کی دنیا میں تم بھیجے گئے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے. تمہارا مقصد لوگوں کو جہنم سے ریسکیو کرنا تھا، تم پب جی پہ بیٹھ کر کے کسی لڑکی کو ریسکیو کر رہے ہو وہاں سے. ہاں، ہمارا نوجوان جو ہے اس کی زندگی کا مقصد گیمز کے لیول فتح کرنا اس کی زندگی کا مقصد رہ گیا. آج فلاں گیم کا لیول فتح کرنا ہے، پھر فلاں گیم کا لیول فتح کرنا ہے. میں تو بہت سارے نوجوانوں کو ممبئی میں دیکھتا ہوں، پتہ نہیں آپ کیا صورتحال ہے. کچھ نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے قیامت کے دن جب اللہ ان سے پوچھے گا نا جوانی کہاں گزاری، تو وہ بولیں گے پب جی کھیلتے ہوئے گزار دی. 8 گھنٹہ 24 گھنٹے میں 10 گھنٹہ پب جی کھیل رہے ہیں. ہاں، ہمارے جو سلف ہوتے تھے نا وہ شہروں کو فتح کر کے خوش ہوتے تھے. مدینے میں خوشخبری ملتی تھی، بھائی آج ایران کا فلاں شہر فتح ہو گیا، آج روم کا فلاں شہر فتح ہو گیا. ہمارا نوجوان گیمز کے لیول فتح کر کے خوش ہو رہے ہیں. ہاں، آج گیم کا یہ لیول فتح کر دیا. ہاں، کتنی گری ہوئی سوچ اور کتنی نیچ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں. کتنا اعلیٰ ترین مقصد کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا، اور کر کیا رہے ہیں ہم دنیا میں آ کر کے. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجے سرے دارا. کس قوم کے فرد ہو، کبھی سوچو. دنیا فتح کی تھی جن لوگوں نے، صحابہ کرام نے. وہ کیا گردو تھا، وہ آسمان کے کون سے ستارے تھے جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. ہم نے اپنی زندگی کی قدر نہیں سمجھی. سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تو آج ہم آسمان کی بلندی پر رہنے والے لوگ زمین کی گہرائی میں دبے ہوئے ہیں، کچلے ہوئے ہیں، مظلوم ہیں، محکوم ہیں. جن کے باپ دادوں نے دنیا پر حکومت کی تھی، فتح کے جھنڈے گاڑے تھے، آج وہ اپنے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا لے کر کے حکومت کے سامنے کھڑے ہیں. ہمارے وقف کی جائیداد بخش دو، ہماری مسجدوں پہ نظریں مت گڑاؤ، ہم کو ہماری شہریت کے حقوق دے دو. بھیک کا کٹورا لے کر کے بھیک مانگ رہے ہیں ہم، کیونکہ ہم کو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا. اللہ تعالی ہم کو ہماری زندگی کے مقصد کی تکمیل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی